السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے سامعین، درس قرآن کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ کا بھائی آفاق احمد الصنابری۔ پیارے سامعین، درس قرآن کے اس پروگرام میں ہماری گفتگو چل رہی ہے سورہ فاتحہ میں موجود آیات کا معنی و مفہوم۔ آج جس آیت کا معنی اور مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ دراصل اس سے پہلے والی آیت کے اندر ایک بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، اے الہ العالمین، تو ہمیں صراط مستقیم کی طرف چلا، صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ اب وہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ صراط مستقیم، اس پر چلنے والوں پر اللہ رب العالمین نے کس طرح کا انعام و اکرام کیا، اور اسی طریقے سے اس راستے پر چلنے والے کون لوگ ہیں، آگے اسی کی وضاحت موجود ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اے اللہ تو ہماری رہنمائی اس راستے کی طرف فرما جس راستے پر چلنے والوں پر تو نے انعام و اکرام کیا، جس راستے پر چلنے کی وجہ سے تو نے ان لوگوں پر اپنی رحمتیں نازل کی، تو نے ان لوگوں پر اپنا انعام و اکرام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما جن لوگوں پر تیرا غضب نازل ہوا، اور یا پھر وہ لوگ جو لوگ راہ راست سے بھٹکے ہوئے تھے، یعنی گمراہ لوگ تھے۔ تو نہ تو ان لوگوں کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما جن لوگوں پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما جو لوگ گمراہ تھے، راہ راست سے بھٹکے ہوئے تھے۔ پیارے سامعین، اس آیت کے اندر کچھ باتوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک یہ کہ وہ کون لوگ ہیں جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام و اکرام کیا، اپنی رحمتیں نازل کی۔ تو دیکھیے قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے جس سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 69 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 69۔ وہ لوگ جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتیں نازل کی، انعام و اکرام کیا، وہ کل 4 طرح کے لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 69 کے اندر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یعنی اطاعت سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے مراد یہ ہے کہ جن کاموں کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے وہ ان کاموں پر وہ اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے
جن امور سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے وہ اس سے باز رہتے ہیں، تو یہ اطاعت رسول اور اطاعت اللہ کا مطلب ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعم اللہ علیہم انعام و اکرام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین، نمبر 1 وہ انبیاء کرام ہیں، والصدیقین، نمبر 2 اسی طریقے سے صدیقین ہیں، والشہداء، اور نمبر 3 جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، والصالحین، اور اسی طریقے سے اس کے نیکوکار بندے صالحین لوگ، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ رفاقت کتنی عمدہ اور کتنی بابرکت یہ رفاقت ہے، کتنی عمدہ یہ رفاقت ہے۔ تو اس آیت کے اندر جن جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام و کرام کیا وہ کل 4 طرح کے لوگ ہیں، اور ان کا تذکرہ اس آیت کے اندر موجود ہے۔ نمبر 1 انبیاء کرام، یعنی جو انبیاء کرام ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام و کرام کیا۔ اسی طریقے سے جو صدیقین ہیں، صدیق نام ہے کمال ایمان کا، اور یہ مقام نبوت کے مقام کے بعد ہوا کرتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سر فہرست اگر صدیقین میں کسی کا نام ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی آیت سے صاحب اضواء البیان نے یہ استدلال کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت صحیح تھی، اللہ کے رسول کے بعد واقعتاً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلافت کے حقدار تھے۔ اسی طریقے سے نمبر 3 وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر اپنا جان اس کے راستے میں پیش کر دیتے ہیں، یعنی اعلاء کلمت اللہ کی خاطر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 4 صالحین، یعنی جو نیکوکار لوگ ہیں جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں کچھ بھی کوتاہی نہیں کرتے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام و اکرام کیا۔ اسی طریقے سے آیت کے اندر ہے غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن لوگوں پر تیرا غضب نازل ہوا، یعنی اس آیت کے اس ٹکڑے سے مراد یہودی ہیں، جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اور اس وجہ سے نازل ہوا کیونکہ ان کے پاس علم تھا، لیکن علم ہونے کے باوجود انہوں نے عمل نہیں کیا۔ صحیح علم کتاب اللہ جو ان کے پاس آسمانی کتاب تھی وہ کتاب موجود تھی، صحیح علم ہونے کے باوجود وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ تو صحیح علم ہونے کے باوجود عمل اگر کوئی شخص نہیں کرتا ہے تو وہ شخص اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا، اس سے مراد یہود ہیں، اور اسی طریقے سے وہ تمام لوگ ہیں جو علم ہونے کے باوجود عمل نہیں کرتے ہیں۔ ولا الضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ لوگ گمراہ تھے، راہ راست سے بھٹکے ہوئے تھے، وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس عمل تھا لیکن علم نہیں تھا، بغیر علم کے یہ لوگ عمل کرتے تھے، خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہوئے، اپنے خواہشات کی اتباع کرتے ہوئے یہ لوگ عمل کرتے تھے، بغیر علم کے یہ لوگ عمل کرتے تھے۔ لہذا اگر کوئی بھی شخص بغیر علم کے عمل کرتا ہے تو وہ لازمی طور پر گمراہ ہوگا، اور خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اس وجہ سے اسی وجہ سے ہمیں کسی بھی چیز پر عمل کرنے سے پہلے اس کے تعلق سے علم ہونا چاہیے، معلومات حاصل کر لینا چاہیے۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح کے اندر ایک عنوان، ایک باب قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بات کہنے سے پہلے،
کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کے متعلق، اس عمل کے متعلق، اس بات کے متعلق علم ہونا چاہیے۔ جب انسان کے پاس علم ہو جائے اس کے بعد وہ شخص وہ بات کہے، اس کے بعد وہ شخص عمل کرے۔ بغیر علم کے عمل کرنا، بغیر علم کے کوئی بات کہنا، یہ انسان کو گمراہ کر دے گا، راہ راست سے ہٹا دے گا۔ اس وجہ سے سب سے پہلے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، اس کے بعد عمل کرنا چاہیے۔ اگر عمل ہے علم نہیں ہے تو پھر گمراہ ہوں گے، اور اگر علم ہے لیکن عمل نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا۔ اس وجہ سے علم بھی حاصل کرنا ہے، اور علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنا ہے۔ جب یہ تو دونوں چیزیں ہمارے ساتھ ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام ہم پر ہوگا، اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی۔ لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز اگر ہم سے دور ہو جاتی ہے، مفقود ہو جاتی ہے، تو پھر ایسی شکل میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و اکرام کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے جب یہ آیت مکمل ختم ہو جائے وَلَضَّالِّينَ تو آمین کہنا چاہیے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اس پر عمل رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پہنچتے تھے وَلَضَّالِّينَ پر تو آمین کہتے تھے، اور اتنی اونچی آواز سے کہتے تھے کہ آپ کے پیچھے جو لوگ ہوتے تھے وہ آمین سن لیا کرتے تھے، اور جو آپ کے پیچھے صف اول میں ہوتے تھے وہ لوگ بھی، اور اس کے پیچھے یعنی جتنے لوگ آپ کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہوتے تھے وہ تمام کے تمام لوگ آمین کہتے تھے۔ لہذا آمین کہنا چاہیے، صحیح حدیث سے آمین کہنا ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنے والا حدیث رسول کا انکار کرتا ہے گویا کہ۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اور آپ کی عمل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں اور آمین کہنے کا اہتمام کریں، اسے ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔